تاکہ پورا پورا دے اللہ تبارک و تعالی ان کو ان کا اجر و ثواب، اور بڑھا دے اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فضل سے۔ بے شک وہ اللہ بڑا بخشنے والا، بڑا قدردانی کرنے والا ہے۔ سورہ فاطر کی آیت نمبر 29 اور 30 کی دو آپ حضرات کے سامنے پڑھی اور ترجمہ کیا ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالی نے اپنے خاص بندوں کی 4 خاص نشانیاں بیان فرمائی ہیں، جس سے پچھلی آیت کریمہ میں یہ آیا تھا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ جو رب کی معرفت رکھنے والے لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالی کی ذات و صفات اور اس کی قدرت و اختیارات کا علم رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی ایک صفت ہے کہ ان کے دلوں میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے، ان کے باطن کا تعلق اللہ کے ساتھ ٹھیک ہوتا ہے۔ اب وہ دل کی صفت تھی، اور اب انہی بندوں کی ظاہری اعضاء کے لحاظ سے کچھ صفات بیان فرمائی ہیں۔ ان میں سے پہلی صفت یہ کہ وہ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں، اور قرآن مجید کی تلاوت کرنے کا معنی قرآن مجید کو جیسے ہم پڑھتے ہیں پڑھنا ہے، اور قرآن مجید کے معانی کو سمجھنا ہے، قرآن مجید کے احکامات کو سمجھنا ہے، قرآن مجید نے جو قصص واقعات امثال بیان کیے ہیں ان کے اندر غور کرنا ہے، ان سے نصیحت اور عبرت حاصل کرنا ہے۔ یہ ساری چیزیں قرآن مجید کی تلاوت کے اندر شامل ہیں۔ امام احمد بن حنبل جو ائمہ اربعہ میں سے ایک ہیں، ان کے حالات میں یہ بات لکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی کئی دفعہ ان کو خواب میں زیارت و ملاقات ہوئی۔ فرمایا کہ ایک دفعہ میں نے سوچا کہ اب اگلی دفعہ اگر میری ملاقات اللہ تبارک و تعالی سے ہوگی تو میں اللہ سے یہ سوال کروں گا کہ یا باری تعالیٰ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے تیرا قرب جلدی اور بآسانی ملتا ہے۔ میری جب اگلی دفعہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ملاقات ہوئی تو میں نے رب کائنات سے یہی سوال کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تلاوت قرآن کا فرمایا کہ تلاوت قرآن ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے جلدی اور بآسانی اللہ کی ذات کا قرب نصیب ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کہ میں نے باری تعالیٰ سے یہ بھی پوچھا کہ بے فہم او بلا فہم، سمجھ کے پڑھنا یا بغیر سمجھے پڑھنا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فرمایا گیا بے فہم او بلا فہم، سمجھے پڑھے تب بھی بغیر سمجھے پڑھے تب بھی۔ تلاوت کلام گویا قرآن مجید کی جتنی قربت بڑھتی جائے گی، قرآن مجید کی جتنی محبت بڑھتی جائے گی، قرآن مجید کا جتنا عشق بڑھتا جائے گا، تو قرآن عظیم الشان ہے، اتنا بندے کو شان ہے اور اللہ تبارک و تعالی کا قرب نصیب ہوتا چلا جائے گا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کی زبانوں کو قرآن کا پڑھنا نصیب ہوتا ہے، جن آنکھوں کو قرآن کا دیکھنا نصیب ہوتا ہے، جن ہاتھوں کو قرآن کا اٹھانا نصیب ہوتا ہے، جس دل دماغ کو قرآن کا سوچنا قرآن کا سمجھنا نصیب ہوتا ہے۔ خوش قسمت ہیں وہ گھرانے جن گھروں میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ بہت بڑا عظیم عمل ہے اللہ کی کتاب قرآن مجید کے ساتھ تعلق۔ ایک لوگوں کے اگر اشعار کے اندر غور کیا جائے تو کثرت تلاوت سر فہرست نظر آتی ہے۔ جتنے بھی اللہ والے نیک لوگ گزرے ہیں ان کے اگر نیک کاموں میں کہ وہ کون سے نیک کام زیادہ کرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت فہرست میں
صف اول میں پہلے نمبر پہ نظر آتی ہیں کہ ان کی سب سے زیادہ کوشش یہ ہوتی تھی کہ وہ قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں. تو اس لیے فرمایا ان الذین یتلون کتاب اللہ، جو لوگ اللہ کی کتاب قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں یہ انہی لوگوں میں سے ہیں جن کو اللہ کی معرفت، اللہ کی ذات و صفات کا علم اور اللہ کا قرب نصیب ہے. اور دوسری نشانی ارشاد فرمائی وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں، نماز کا خاص اہتمام کرتے ہیں. کئی مرتبہ میں نے عرض کیا پورے قرآن مجید میں کہیں نہ کہیں نماز پڑھنے کا نہیں ہے، تمام ذخیرہ حدیث میں کہیں نماز پڑھنے کا نہیں ہے. پڑھنے کی عربی الگ ہے، قائم کرنے کی عربی الگ ہے. اقرا، یقرؤون، تقرؤون یہ پڑھنے کا معنی، قرات یہ پڑھنا ہے. لیکن اقامت صلاۃ کا تقاضا ہے ہم سے کہ ہم نمازوں کو قائم کرنے والے بنیں. اور قیام کے اندر نمبر 1 صفائی طہارت، جو نماز کے باہر کے فرائض ہیں ان کا خوب اہتمام ہو. اور نمبر 2 پھر نماز کے جو اندر کے فرائض ہیں ان کا خوب اہتمام ہو. نماز کے واجبات، نماز کی سنتیں، نماز کے مستحبات، ان کا خوب اہتمام ہو. اور نماز کے مفسدات، نماز کے مکروہات، ان دونوں سے بچنے کا خوب اہتمام ہو. خضوع اور خشوع کا اہتمام ہو. 18ویں سپارے کے شروع کے اندر جو ایمان والوں کی صفات بیان کی گئی ہیں وہاں نماز کے اندر خشوع کو الگ بیان کیا گیا ہے، خضوع کو الگ بیان کیا گیا ہے کہ ظاہری لحاظ سے بھی نمازی عاجزوں والی شکل بنا کے کھڑا ہو اور دل کے لحاظ سے بھی نمازی عاجزوں والی شکل ہو، کہ دل کے اندر بھی عاجزی ہو، دل کے اندر بھی تکبر بڑائی کا نام و نشان نہ ہو، اور ظاہری لحاظ سے بھی عاجزی ہو چکا ہو. تو فرمایا دوسری صفت یہ ہے کہ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں. اب ہمارا حال یہ ہے کہ ہم سال ہاں سال سے جو نمازی ہیں، جو نہیں ہیں بیچارے تو ویسے وہ قابل رحم ہیں، وہ تو بیچارے دعا کے مستحق ہیں کہ مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، پھر بھی رب کائنات اپنے سامنے سجدہ نہیں کرنے دیتا. وہ یہ مت سمجھے کہ ہم کرتے نہیں ہیں، اللہ کرنے دیتا نہیں ہے. وہ مت سمجھے کہ ہم مسجد میں آتے نہیں ہیں، اللہ اپنے گھر پہ آنے دیتا نہیں ہے. جب اللہ کے ساتھ تعلق قائم کریں گے، توبہ کریں گے، تو پھر اللہ اپنے گھر بھی آنے دے گا اور اللہ اپنے سامنے سجدہ بھی کرنے دے گا. ہم جس سے راضی اور خوش ہوتے ہیں اسی کو اپنے ہاں بلا کر کے کھلاتے پلاتے ہیں. دشمن کو دعوت نہیں دیتے اپنے دروازے پہ آنے کی. اس لیے جو ہم نمازی ہیں سال ہاں سال سے، ہمارے اندر اتنی کمزوری ہے کہ نماز کے مسئلوں کو سیکھنے کا ذوق نہیں ہے. نماز کے اندر جو الفاظ ہم پڑھتے ہیں، صدا پڑھتے ہیں، معنی اس کا نہیں آتا. سال ہاں سال گزر گئے، اتنا نہیں ضرورت محسوس کرتے کہ 2-4 دن کسی مولوی صاحب کے پاس 2-2 منٹ لگا کے بھی صدا کا معنی تو یاد کر لوں کہ میں اللہ سے کہہ کیا رہا. سورۃ فاتحہ کا معنی نہیں آتا، تشہد کا معنی نہیں آتا، دعائے قنوت کا معنی نہیں آتا. معنی تو دور کی بات ہے، لفظ بھی صحیح نہیں آتے. سال ہر سال سے نمازی ہیں اور ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے سیکھنے کی، محسوس ہی نہیں کرتے. بس آیا ڈھونگے مارے مرغی کی طرح ہو جا رہے ہیں. اللہ کے بندے کم از کم، میں نے ایک دن عرض کیا تھا، امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری میں لکھا ہے کہ جس مومن کے 2 دن برابر گزرے ہیں، کہ جو پہلے دن ایمان اسلام کے اعمال اخلاق عقیدے کے لحاظ سے کیفیت تھی وہی رہی ہے، دوسرے دن بھی ترقی نہیں ہوئی، تو یہ مسلمان گھاٹے میں ہے، یہ مسلمان خسارے میں ہے. مسلمان نے تو روزانہ ترقی کرنی ہے کہ میں نے کل بھی 5 نمازیں پڑھی تھی، آج بھی 5 نمازیں پڑھی ہیں، میری کل والی 5 نمازوں سے آج کی 5 نمازیں کچھ اچھی ہونی چاہیے اور آگے ذرا ترقی ہونی چاہیے. اگر ہو رہی ہے تو یہ مبارک ہے.
اور اگر نہیں تو پھر لمحہ فکریہ ہے، پھر ہمیں سوچنا ہے۔ صرف اس پر قناعت نہیں، کوئی بندہ دنیا کے کسی کام پر تو یوں قناعت نہیں ہے کہ سالہ سال سے بس جو چل رہا ہے جو چل رہا ہے، وہاں تو ہر سال میں دیکھا جاتا ہے کہ ہم کچھ آگے بڑھے ہیں کہ نہیں بڑھے، ترقی ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی۔ لیکن دین اور دین کا بھی اہم رکن نماز، بس یہاں ایک روٹین بنا لی۔ اور ہمارے حضرات نے لکھا ہے عبادت خلاف عادت کا نام ہے۔ اگر بندہ بس عادت بن گئی، نماز کی عادت پوری کر رہا ہے تو یہ عبادت نہیں ہے، عبادت خلاف عادت کا نام ہے۔ عادت پوری کرنے کا نام عبادت نہیں ہے۔ میری عادت ہے میں کلمہ پڑھ لیتا ہوں، میری عادت ہے میں تلاوت کر لیتا ہوں، میری عادت ہے، یہ اچھی عادت تو کہلائی جائے گی کہ بندے کی یہ عادت اچھی ہے کہ وہ پگڑی باندھے رکھتا ہے، بندے کی اچھی عادت ہے کہ وہ ٹوپی پہنے رکھتا ہے، بندے کی عادت، یہ اچھی عادت تو کہلائے گی، لیکن عبادت تب کہلائے گی جب عادت کو نہ دیکھا جائے، طبیعت چاہے نہ چاہے، اللہ کا حکم سمجھ کے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سمجھ کے اس کام کو کیا جائے۔ اور فرمایا ان کی تیسری نشانی یہ ہے وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، اور خرچ کرتے ہیں اس میں سے جو اللہ نے ان کو رزق دیا۔ اب لفظی معنی رزقنا، لیکن تمام مفسرین اس کا معنی اعطینا کرتے ہیں، جو اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کو دیا۔ اب اللہ نے اگر 4 ٹکے دیے ہیں، تنخواہ دی ہے، مال دیا ہے، رزق دیا ہے، ڈنگر ڈھور دیے ہیں، بکریاں بھیڑیں دی ہیں، زمین دی ہے، تو اللہ نے ہمیں آنکھ بھی تو دی ہے، اللہ نے ہمیں زبان بھی تو دی ہے، اللہ نے ہمیں صلاحیتیں بھی تو دی ہیں، لیاقتیں بھی تو دی ہیں، وقت بھی تو دیا ہے، صحت بھی تو دی ہے، زندگی بھی تو دی ہے، اولاد بھی تو دی ہے، بیوی بھی تو دی ہے۔ جو بھی اللہ نے دیا ہے اس سب کو اللہ کے دین پہ لگانا، اس سب کو اللہ کے حکموں پہ لگانا، اس سب کا ہم سے تقاضا ہے۔ صرف یہ نہیں کہ بس پیسے دے دیے، صرف یہ نہیں کہ مہینے کے بعد رسید کٹوا لی، بلکہ یہ ہے کہ میرا وقت کہاں لگ رہا ہے، میری زندگی کہاں لگ رہی ہے، میری صحت کہاں لگ رہی ہے، میرا دیکھنا کہاں لگ رہا ہے، میرا بولنا کہاں لگ رہا ہے، میرا سننا کہاں لگ رہا ہے، میری دماغی عقلی صلاحیتیں دنیا کی طرف خرچ ہو رہی ہیں یا آخرت اور دین کی طرف خرچ ہو رہی ہیں، بیوی بچے کہاں لگ رہے ہیں۔ ہر ایک چیز جو میرے اللہ نے دی ہے، اور سب کچھ ہی تو اللہ نے دیا ہے، ہم کون سا اپنے ساتھ لائے تھے، سب ہی تو اللہ نے دیا ہے۔ اس لیے فرمایا اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اور پھر مالی معاملات میں سے بھی صرف زکوٰۃ نہیں، صرف عشر نہیں، صرف فطرانہ نہیں، صرف قربانی نہیں، صرف حج و عمرہ نہیں، تمام مالی جو بھی اللہ کی طرف سے مال کے متعلقہ حقوق ہیں وہ سارے اس کے اندر آ جاتے ہیں۔ اور اقام الصلاۃ کا جو لفظ ہے اس میں بھی صرف نماز نہیں، جتنے ہمارے جسم کے ساتھ حکم شریعت کا تعلق ہے وہ سارے نماز کے اندر آ جاتے ہیں۔ فرمایا سرًا و علانیہ، پوشیدہ بھی اور ظاہر ظہور بھی۔ نفلی صدقوں کے بارے میں، نفلی نمازوں کے بارے میں پوشیدہ کا ہونا افضل ہے، اور فرض نمازیں اور فرض مالی صدقات و معاملات ان کا علی الاعلان ظاہر ظہور کرنا، کھلم کھلا کرنا افضل ہے۔ اور فرمایا ان کی آخری اور چوتھی نشانی یہ ہے کہ جو لوگ ان نشانیوں والے ہیں وہ اللہ کے ساتھ اپنا معاملہ ایسے سمجھتے ہیں جیسے دنیا میں کوئی تاجر ہے، وہ ہر وقت اکاؤنٹ کرتا رہتا ہے، نفع نقصان نفع نقصان نفع نقصان، کیا میں کھو رہا ہوں، کیا میں پا رہا ہوں، کیا آ رہا ہے کیا جا رہا ہے۔ جیسے دنیا کا ایک تاجر ہر وقت اپنے آپ کو خسارے سے، نقصان سے بچانے کی فکر میں رہتا ہے، تو یہ لوگ بھی ہر وقت ایک ایسی تجارت میں رہتے ہیں کہ ہم نے نمازوں کا اہتمام تو کر لیا، صدقات کا اہتمام تو کر لیا، تلاوت کتاب اللہ کا اہتمام تو کر لیا، لیکن کہیں کوئی ایسا گناہ تو ہمارے اندر نہیں پایا جا رہا جو کل کو ہماری ان نیکیوں کے ثواب کو برباد کر کے رکھے۔ اور ایسے کئی سارے گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گنوائے ہیں کہ تم نیکیاں کرو گے
बड़ा ज़ख़ीरा जमा कर लोगे, लेकिन खुला अगर गुनाह तुम्हारे अंदर पाया गया, तुम्हारी की हुई नेकियों के सवाब को ज़ाय करा देगा। तो फरमाया यरजूना तिजारतन लन तबूर, उम्मीद रखते हैं वो अल्लाह से ऐसी तिजारत की जिसमें हरगिज़ खसारा ना हो, हरगिज़ नुकसान ना हो। यानी अपनी की हुई नेकियों को महफूज रखते हैं, उनको ज़ाय होने से बचाते हैं। और ये फिक्र है जिसकी वजह से ये जो वक़्फ़ हम पूरा देता है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला उनको उजूरहुम, उनके नेकियों का अज्र व सवाब, और सिर्फ ये नहीं कि उनके अमाल का अज्र व सवाब पूरा देता है, बल्कि वयज़ीदहुम मिन फज़ले, अपने फजल से उनको और बढ़ा के देता है। इन्नहु गफूरुन शकूर, बेशक वो अल्लाह बड़ा बख्शने वाला है। बस तौबा के लिए बंदा आए तो सही, अल्लाह की रहमत बख्शने के लिए इंतज़ार कर रही है। शकूर और बंदे के नेक आमाल का कदरदान है अल्लाह तबारक व तआला। बंदा टूटी फूटी नेकी करता है, अल्लाह कदरदानी करके उसको इतना बढ़ाता है कि खजूर का सवाब भी पहाड़ों के बराबर कर देता है, एक सुभान अल्लाह का सवाब भी कहीं से कहीं पहुंचा देता है। इसलिए फरमाया अल्लाह शकूर है, नेक आमाल की कदरदानी करने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला हमें तौफीक अमल अता फरमाए।